تھا، اللہ کے پیغمبر نے سچ فرمایا تھا، یہ بات کہہ رہے ہیں اور زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ امیر عمر نے کہا سراقہ کیا بات ہے؟ سراقہ بن مالک فرماتے ہیں امیر المؤمنین جب اللہ کے پیغمبر مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آ رہے تھے، اس وقت میں کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ مکہ کے اندر ابو جہل نے اعلان کیا، او لوگو تم میں سے جو کوئی آج محمد کو لے کے آئے گا یا محمد کی گردن لے کے آئے گا، اس کو میں بدلے میں فلاں انعام دوں گا، فلاں انعام دوں گا، فلاں انعام دوں گا۔ لوگوں نے جب یہ اعلان سنا، کوئی تلوار لے کے نکل رہا ہے، کوئی گھوڑے لے کے نکل رہا ہے کہ آج اس انعام کو ہم حاصل کریں گے۔ لوگ نکلے تھے، ان میں سے ایک میں بھی نکلا تھا۔ امیر المؤمنین اللہ کے پیغمبر کسی کو بھی نہیں ملے تھے مگر مجھے مل گئے تھے۔ جو ہی میں نے دیکھا، میں نے فوراً اپنے گھوڑے کو تیز کر دیا۔ جو ہی میں نے اپنے گھوڑے کو تیز کیا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں۔ اس دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گھوڑے کے چاروں پاؤں زمین میں دھس گئے، اور فوراً اللہ کے پیغمبر نے مجھے مخاطب کیا، فرمایا سراقہ آج چند ٹکوں کی خاطر تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، جبکہ ایک وقت آئے گا اللہ کسریٰ کے کنگن تیرے ہاتھ میں پہنائے گا اور تو اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوگا۔ مگر اس وقت یہ بات میرے ذہن میں نہیں آتی تھی کہ جو شخص آج ستا کر تکلیفیں دے کر مکہ سے نکالا گیا ہے، جس کو اپنی جائے پیدائش میں ٹھکانہ نہیں مل سکا، آج وہ ہمیں کسریٰ کے کنگنوں کی بشارتیں دیتا ہے۔ یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی، مگر یہ بات میں نے اس وقت اپنے دماغ میں رکھی تھی۔ آج جب میں نے اپنے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن دیکھے ہیں تو اللہ کے پیغمبر کا وہ فرمان یاد آ گیا۔ میرے پیغمبر کے بارے میرا یہ عقیدہ ہے، میرے پیغمبر کے نہ کام میں غلطی ہے نہ میرے پیغمبر کے کلام میں کوئی غلطی ہے۔ میرے پیغمبر کا کام بھی غلطی سے پاک ہے اور کلام بھی غلطی سے پاک ہے۔ یہ دو چیزیں اس طرح کی ہیں جس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی بہام نہیں ہے، اور مسلمانوں کا کسی چیز پہ اتفاق ہو یا نہ ہو مگر ان دو چیزوں پہ اتفاق ہے۔ کسی امام کی امامت میں اتفاق نہیں ہو سکتا یا اختلاف ہو سکتا ہے، اس بات کا ذمہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں مفتی اس کے فتوے پہ اختلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ کائنات میں صرف دو چیزیں اس طرح کی ہیں جن میں اختلاف نہیں ہو سکتا، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا زمانہ، ساری زندگی صحابہ کرام ان دو چیزوں پہ چلتے رہے، ان دو چیزوں پہ زندگی گزار دی۔ اللہ کے پیغمبر کے دور کے اندر اختلاف ہوتا، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف کو اتفاق اور اتحاد کی صورت میں کیسے بدلا جاتا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے ان کو لایا جاتا، اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی پیش کرتے، جب اللہ کی وحی پیش کرتے اختلاف ختم ہو جاتا۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد صحابہ کا دور آیا، صحابہ کے دور کے اندر بھی اختلاف تھے، ایک صحابی کی رائے کچھ تھی، دوسری کی کچھ تھی، ایک صحابی کا فیصلہ کچھ تھا، دوسرے صحابی کا فیصلہ کچھ تھا، ایک صحابی کا فتویٰ کچھ تھا، دوسرے صحابی کا فتویٰ کچھ تھا۔ اختلاف ہو جاتا، مگر اختلاف کو ختم کیسے کیا جاتا، اختلاف کو اتفاق اور اتحاد کی صورت میں کیسے بدلا جاتا، اللہ کی وحی کو ان کے سامنے پیش کیا جاتا، جب اللہ کی وحی آ جاتی وہ حق کو قبول کر لیتے، اختلاف ختم ہو جاتا۔ آپ غور کریں، ایک دفعہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک خط لکھوایا، جس خط کے اندر لکھا تھا، او لوگو اگر کوئی شخص لڑائی میں جھگڑے میں کسی کا یہ انگوٹھا توڑ دے، اسے دیت میں 15 اونٹ دینے پڑیں گے، 15 اونٹ۔
अंगूठे के बाद आने वाली यके बाद दीगरे आने वाली ये 2 उंगलियां, अगर कोई लड़ाई में झगड़े में ये किसी की तोड़ देता है, उसे दियत में 10-10 ऊंट देने पड़ेंगे। यके बाद दीगरे आने वाली तीसरी उंगली, जो कुव्वत में ताकत में कदरे कमजोर है, अगर कोई शख्स ये तोड़ देगा लड़ाई में झगड़े में, उसे दियत में 9 ऊंट देने पड़ेंगे। सबसे आखिर वाली कमजोर तरीन उंगली, अगर कोई शख्स लड़ाई में झगड़े में ये तोड़ देगा, उसे दियत में 6 ऊंट देने पड़ेंगे। ये टोटल 50 ऊंट बन जाते हैं। ये खत लिखवाया और तमाम के तमाम जजों को, काजियों को भेज दिया। जो ही ये खत मिस्र की अदालत के अंदर जज के पास पहुंचा, जज के पास इत्तिफाक से औफ बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला मौजूद थे। जज ने वो जब खत पढ़ा, औफ बिन मालिक को भी पढ़ के सुना दिया। औफ बिन मालिक ने खत को लिया और कहा कि आप इस खत पे अमल नहीं कर सकते। अब इख्तिलाफ है, एक सहाबी हैं जो सहाबाई किराम में से अफजल तरीन इंसान हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, उनका फतवा यह है कि आप इस पे अमल करें। एक सहाबी है, वो कहते हैं कि आप अमल नहीं कर सकते। अब इख्तिलाफ है, इन दोनों की इख्तिलाफ को ख़त्म कौन करेगी? वो सिर्फ अल्लाह की वही करेगी। फौरन घोड़े पे सवार हुए मदीना का रुख कर लिया, मदीना के अंदर पहुंच गए, सीधा अमीरुल मोमिनीन के दफ्तर में आए। अमीरुल मोमिनीन, ये ऑर्डिनेंस आपका है? जी हाँ। ये जो आपने उंगलियों पे तकसीम की है ऊंटों की, इसकी आपके पास क्या दलील है? ए ऑफ, ये अंगूठा जो सब पे भारी है, कुव्वत में, ताकत में, जिम्मेदारियों में, मैंने 15 ऊंट लगा दिए। अंगूठे के बाद आने वाली यके बाद दीगरे 2 उंगलियां जो कुव्वत में, ताकत में, जिम्मेदारियों में बराबर है, मैंने 10-10 लगा दिए। उसके बाद यके बाद दीगरे आने वाली तीसरी उंगली जो कुव्वत में, ताकत में कदरे कमजोर है, मैंने 9 ऊंट लगा दिए। सबसे कमजोर तरीन उंगली जो सबसे आखिर में आती है, ये कमजोर तरीन उंगली है, इस पे मैंने 6 ऊंट लगा दिए। अकल यही कहती है। औफ बिन मालिक कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, ये आपकी ज़हन की ज़ाती पैदावार है, ये दलील नहीं है। दलील मांगी जाएगी तो रब के कुरान से मांगी जाएगी, या मोहम्मद मुस्तफ़ा से फरमान से मांगी जाएगी। अल्लाह का कुरान पेश करें या मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान पेश करें। यह है दीन, यह है इस्लाम कि हर शख्स से दलील मांगी जाएगी। अगर कोई वक्त का सहाबी है तो भी, अगर कोई वक्त का ताबी है तो भी, अगर कोई वक्त का इमाम है तो भी, वक्त का मुहद्दिस है तो भी, वक्त का फ़कीह है तो भी, हर किसी से दलील मांगी जाएगी। और आज अगर ये तुर्रा इम्तियाज अल्लाह ने किसी को दिया है तो सिर्फ और सिर्फ वो जमात अहले हदीस को दिया है। वो अपने आलिम का, अपने मुहद्दिस का एहतराम करते हैं, अपने खतीब का अदब करते हैं, मगर दलील मांगते हैं तो किससे मांगते हैं? अल्लाह के कुरान से या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान से। अमीरुल मोमिनीन दलील चाहिए, दलील दें। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, औफ, आप मेरे फैसले को चैलेंज कर रहे हैं, आपके पास क्या दलील है? औफ बिन मालिक फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन, यही मदीना था, अल्लाह के पैगंबर का ज़माना था, मैंने अल्लाह के पैगंबर से ये एक फरमान सुना था, अला इन्नल असाबिया फिद दियति सवाउन, ओ लोगों, दियत के मामले में तमाम की तमाम उंगलियां बराबर हैं। अगर कोई शख्स लड़ाई में, झगड़े में किसी का अंगूठा तोड़ेगा, दियत में उसको 10 ऊंट देने पड़ेंगे। उंगली तोड़ेगा, चुंगली तोड़ेगा, जो भी तोड़ेगा, दियत में उसको 10 ऊंट देने पड़ेंगे। जब ये हदीस सुनी, फौरन अमीरुल मोमिनीन ने कातिब को बुलाया, कातिब को कहा कि आप एक वर्क पे पहले मेरा फैसला लिखें। फैसला लिख दिया गया और नीचे कहा कि औफ बिन मालिक की सनद से यह हदीस लिखो। हदीस लिख दी और
سب سے آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ لکھ کر تمام کے تمام قاضیوں کو، تمام کے تمام ججوں کو بھیج دو۔ وہ جملہ کیا تھا؟ ردوا قول عمر ونفذوا قول رسول اللہ۔ اوپر عمر کا فیصلہ تھا، نیچے محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر کے فیصلے کو رد کر دو، محمد مصطفیٰ کے فیصلے کو جاری کر دو۔ حضرات اختلاف تھا، مگر اختلاف ختم کیسے ہوا؟ جب اللہ کی وحی آ گئی اختلاف کا خاتمہ ہو گیا۔ اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین ہیں، آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والے ہیں۔ ایک شخص نے چیلنج کیا، اپنی انا کا مسئلہ نہیں سمجھایا۔ آج تو ہمیں کوئی شخص کوئی تھوڑا سا ہی مسئلہ بتا دے، ہمیں انا یاد آ جاتی ہے، ہم اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں۔ مگر یہاں آدھی دنیا کے حکمران ہیں، ان کو ان کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے، انا کا مسئلہ نہیں بنایا۔ حضرات غور کریں، صحابہ کے اندر بھی اختلاف تھے۔ اختلاف کا ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف علمی لوگوں کے اندر ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ تو ایسا اختلاف ہوا کہ صحابہ جیسی عظیم جماعت دو حصوں میں بٹ گئی۔ آدھے صحابہ ادھر ہو گئے، آدھے صحابہ ادھر ہو گئے۔ اختلاف کیسے ہوا؟ اختلاف یہ تھا، ایک جماعت یہ کہتی تھی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، سارا کا سارا معاملہ ہو جائے مگر انزال نہ ہو تب غسل فرض ہو جاتا ہے۔ انزال نہ ہو، مادہ خارج نہ ہو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ مگر دوسری جماعت کہتی تھی نہیں، غسل فرض تب ہوگا جب انزال ہوگا، انزال نہ ہو انسان کچھ بھی کرے غسل فرض نہیں ہوگا۔ اب اختلاف ہو گیا، اس اختلاف نے وادیوں کا رخ کیا، گھاٹیوں کا رخ کیا، اختلاف بڑھتا گیا حتیٰ کہ صحابہ جیسی عظیم جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب ایک صحابی ام المؤمنین سیدہ عائشہ کے پاس گئے، انہوں نے مسئلہ بتا دیا۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے اذا جلس احدکم بین شعبها الاربع ثم جہدها فقد وجب الغسل۔ جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرے، جو کچھ بھی ہو، اگر انزال نہ بھی ہو غسل تب بھی فرض ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے جب اس حدیث کو سنا، اللہ کی وحی میں سے اللہ کے پیغمبر کا فرمان آ گیا، اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ عظیم جماعت ہے، عظیم جماعت، اور یہ عظیم دور ہے جس دور کے اندر کوئی بھی اختلاف ہوا، اختلاف کے حل کے لیے ایک ہی چیز تھی، وہ اللہ کی وحی تھی۔ اللہ کی وحی میں سے قرآن پیش ہوتا یا اللہ کے پیغمبر کا فرمان پیش ہوتا، اختلاف ختم ہو جاتا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ دین، فقہائے دین، مجتہدین کا دور آیا۔ آپ دیکھیں، میں زیادہ نہیں، صرف ایک مثال دے کے اپنی بات کو آگے چلاتا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا اختلاف ہوا کہ وقت کا ایک حاکم ہے جس کا نام معتصم باللہ ہے، یہ لوگوں سے، علماء سے فتویٰ لے رہا ہے کہ تم فتویٰ دو کہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، جبکہ کائنات کے اندر ہر ایک چیز اور اس چیز کا رب کے ساتھ